بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آن لائن لیکچر کے سلسلے میں سپیریئر کالج منڈی بہاؤالدین سے میں ہوں محمد اسحاق۔ جیسا کہ پہلے لیکچر میں آپ کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، آج ہم اپنا سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کے سلیبس میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ کے ابتدائی 20 رکوع شامل ہیں۔ سورۃ بقرہ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ بقرہ کو سورۃ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی گائے کے آتے ہیں۔ اس کو سورۃ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر گائے کا ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص، اس کا قتل ہو گیا، عامیل نامی شخص تھا۔ لوگ اس کے قتل کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، کس نے مارا ہے کس نے نہیں مارا۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیں کہ اس کا قتل کس نے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ مقتول کے ساتھ لگایا جائے تو وہ تمہیں قاتل کا نام بتائے گا۔ یہ مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، ڈیٹیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ تو ایک طویل واقعہ اس کے اندر بیان ہوا، اس وجہ سے اس کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ یہ محدثین نے ایک توجیہ بیان کر دی، اگر بالفرض اس کے اندر سورۃ بقرہ کا واقعہ بیان نہ بھی کیا جاتا، اس سورت کا نام تب بھی سورۃ بقرہ ہی ہونا تھا، کیونکہ جس طرح صورتیں منزل من اللہ ہیں، بالکل اسی طرح صورتوں کے نام بھی منزل من اللہ ہیں۔ سورۃ بقرہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ یہ قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے طویل صورت جو ہے سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً جتنی بھی آیات ہے، ان آیات کے اندر جو سب سے بڑی آیت ہے رتبے کے اعتبار سے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح تعداد الفاظ و حروف کے اعتبار سے، جو کوانٹٹی کے اعتبار سے الفاظ کی تعداد جس کے اندر سب سے زیادہ ہے، جس کو آیت رہن کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 6221 کلمات ہیں، 25 اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کو بھی اس کے اندر بیان کیا، توحید، رسالت، آخرت کے مضامین بیان کیے۔ اسی طرح احکامات میں سے طلاق اور جہاد اور اسی طرح رضاعت، انفاق فی سبیل اللہ، معیشت وغیرہ کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیے۔ تو دوستو، آج سورۃ بقرہ کا مختصر تعارف ہم نے پڑھا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔